قرآن گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا۔ سوئے ہوئے لوگ 300 سال بعد اٹھ گئے، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ مت کہو کہ یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ ہمیں یہ بولنا چاہیے، بلکہ یہ بولو کہ اے میرے رب میرے لیے آسانیاں فرما، آمین یا رب العالمین۔ زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں ہوتی، مشکلات بھی آتی ہیں اور تکلیفیں بھی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جو بات کبھی یہ نہیں ہو سکتی کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ میری قسمت نہیں بدل سکتی، اور وہ بات آپ کو پتہ ہے جو کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ کہ چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ میری زندگی میں بھی سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور میں بہت زیادہ دل چھوڑ بیٹھی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کی زندگی آپ کو ایک ایسے دوراہے پہ لا کے کھڑے کر دے جہاں پہ صرف آپ اکیلے ہوں اور آپ ایسے ہوں جیسے گہری کھائی میں گر گئے ہیں اور آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، اس وقت کیا حالت ہوتی ہے؟ جو لوگ اس حالت سے گزرتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے۔ السلام علیکم میری پیاری سسٹرز، اللہ پاک آپ سب کی جائز حاجات کو پورا کریں، اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان کریں، اللہ پاک ہماری جتنی بھی خواہشات ہیں، جائز خواہشات ہیں، اللہ پاک ان کو پورا کر دے۔ اے میرے مالک، اگر کوئی پریشان ہے، میری بہن کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول کر، اللہ پاک اس کی صداؤں کو سن لے، اللہ پاک اس کے آنسوؤں کو اب خوشیوں میں بدل دے، اللہ پاک جو روزی کے لیے پریشان ہے، جو اولاد کے لیے پریشان ہے، جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، آمین ثم آمین۔ تو پیاری سسٹرز، آج کافی دن ہو گئے تھے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر نہیں کی تھی، بڑا دل بوجھل تھا، پریشان تھا، اور اس پریشانی میں آپ کے ساتھ کوئی ویڈیو شیئر نہیں کر سکی۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میری پریشانی کو دور کیا اور اللہ پاک نے میری مشکل کو آسان کیا۔ اس رب کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کو اکیلے ہی لڑنا ہے، آپ نے خود کو اسٹرانگ بنانا ہے، مضبوط کرنا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ آج استغفار اور سورہ بقرہ کی میریکل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بہت ساری سسٹر یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم بہت عرصے سے استغفار پڑھ رہے ہیں، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو میں نے بارہا اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے کہ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، کیونکہ ہم لالچ میں تو نہیں پڑھ رہے، ہمیں لالچ رکھنی بھی نہیں ہے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہم انسان ہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ سکتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگ سکتے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے بینگ اے مسلم کہ ہمارا رب ہی ہماری سنے گا، اور آپ نے یقین کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ اپنے رب سے مانگتے رہنا ہے، تو آپ کی زندگی ضرور بدلے گی۔ آپ نے اللہ پاک پہ ایسے اچھا گمان کرنا ہے اور اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو پورا کریں گے۔ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر ہو جائے، لیکن کبھی وہ دعا رد نہیں ہوگی جو آپ نے اللہ پاک سے سچے دل سے مانگی ہے، تو وہ اللہ پاک ضرور آپ کی سنیں گے۔ تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ سورہ بقرہ اور استغفار کی میریکل سٹوری شیئر کر رہی ہوں، اور یہ سٹوری آپ سمجھ لیں کہ میری ایک سسٹر نے مجھ سے شیئر کی، لیکن یہ ہو بہو میری بھی سٹوری ہے۔ بہت مشکل ٹائم تھا جب مجھے میرے ہسبینڈ نے اپنے گھر سے نکال دیا میری ایک بچی کے ساتھ۔ میں نے بہت کوشش کی، بہت منتیں کی، اپنی ساس کی، اپنے سسر کی، ان کے پیروں میں واسطے دیے ان کو، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے
ٹائم دے دیا گیا کہ جی آپ کے پاس 2 دن ہے اور آپ 2 دن میں اپنا سامان سمیٹیں اور اپنی بیٹی کو لیں اور چلے جائیں. میرا جی آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے, میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. پیرنٹس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. پیرنٹس کا قصور میں یہاں یہ سمجھوں گی کہ جب آپ کے بچے کی خواہش نہ ہو تو اس کے ساتھ زبردستی نہ کریں. آپ کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہ کریں, کیونکہ ایک تو اس بچی کی زندگی برباد ہوگی, ایک اس کی ساتھ جو اس کی اولاد ہے اس کی زندگی بھی برباد ہوگی. آپ کہاں سوئے ہوتے ہیں؟ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی کہ آپ کسی کو اس کے بچوں سمیت اور بچوں کو بھی ڈس آن کر دیتے ہیں کہ ابھی ہمارا ان بچوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ہماری جو اگلی ہم زندگی شروع کریں گے اپنی پسندیدہ عورت کے ساتھ, تو وہ یہ تو رکاوٹ بنے گی, تو اس کو بھی ساتھ ہی آپ بھیجیں. ساس سسر کہتے ہیں بھائی ہم کیوں اس کی ذمہ داری لیں, ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں, ہم کیوں اس کی ذمہ داری لیں, تو اس کو ساتھ ہی لے جاؤ. کوئی ساتھ نہیں دیتا, حالانکہ ان کا خون ہوتا ہے لیکن ساتھ کوئی نہیں دیتا, کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو سسٹر کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس طریقے سے ہوا, اور میں جائے نماز پہ جس رات مجھے یہ آرڈر ملا تو وہ کہتی ہیں کہ میں جائے نماز پہ بیٹھ گئی اور میں اللہ پاک سے میں نے رو رو کے کہا کہ اللہ پاک اب تو ہی میرا سہارا ہے, اور اللہ پاک میرے حق میں جو بہتر ہے وہ فیصلہ تو فرما دے. اور شاید میرے رب کو یہی فیصلہ میرے حق میں کرنا تھا کہ وہ شخص میرے لیے بہتر نہیں تھا, اور اللہ پاک نے میری راہیں جدا کر دی, اور میں نے اپنی بچی کے ساتھ وہاں سے نکل پڑی, اور میں نے یہ عزم کیا کہ میں بہت ہمت رکھوں گی اور بڑی بہادری کے ساتھ اپنی بیٹی کو پالوں گی. اور میں نے سارے آنسو اسی دہلیز پہ چھوڑ کے آ گئی کہ اب مجھے رونا نہیں ہے, اور اب مجھے مضبوط بننا ہے, اپنی بچی کے لیے مضبوط بننا ہے. اور وہاں سہارا جو تھا وہ میرے رب کی ذات تھی. اور میں نے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں, بھائی اپنے گھروں میں تھے, تو میں نے وہاں کا رخ نہیں کیا, اور میں نے ہاسٹل کا رخ کیا اپنی بچی کے ساتھ, اور میں نے استغفار کا سہارا لیا. میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی, میں نے استغفار کرنا شروع کیا. مجھے نہیں پتا کہ میں استغفار کی تسبیح میں کرتی رہتی تھی. میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی, اور میں اللہ پاک سے مانگتی رہتی تھی. اللہ پاک سے اپنے لیے بہتری مانگتی تھی, اپنی بچی کے لیے بہتری مانگتی تھی, اور اللہ پاک نے میرے لیے بہترین راستہ نکالا. اللہ پاک نے میں نے آن لائن کورس کرنے شروع کیے, ڈفرینٹ کورسز کیے, اور ان کورسز کی بیس پہ اللہ پاک نے مجھے جاب دی. میں نے ایک سافٹ ویئر کمپنی میں جاب کی, چاہے چھوٹی جاب تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے میرے مالک کا کہ اللہ پاک نے مجھے تھاما. اور اس وقت جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا تو میرے رب نے مجھے تھاما, اور میں نے اسی طریقے سے اپنی اسٹڈیز کو جاری رکھا, اپنے کورسز کو ریفریش کیا. میں نے اپنا ایک پیج بنایا, میں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا, اس کے تھرو میں نے لوگوں کو اس کورسز کے بارے میں آگاہ کیا, اور فیس بک پیج بنایا جہاں پہ لوگ میرے ساتھ جڑتے چلے گئے, اور میں نے ان کو کلاسز دینا شروع کی, اور اس طریقے سے اللہ پاک نے میرے لیے آمدنی کا ذریعہ بنایا. وہ کہتی ہیں کہ ابھی یہ ٹائم بڑا اسٹرگل والا تھا, راتوں کو جاگتی تھی, اور راتوں کو جاگ کے میں نے, کیونکہ پیسے نہیں تھے کہ میں کہیں سے پیڈ کورسز لیتی, تو میں نے یوٹیوب سے سیکھا, میں نے فیس بک سے سیکھا, جہاں سے مجھے سیکھنے کا ملتا تھا. میں نے راتوں کو جا کے وہ تمام چیزوں کو سیکھا, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں. اور یہ سب کچھ جو تھا مجھے بے چینی ہونے لگ جاتی تھی, اور میں بعض اوقات بہت پریشان ہو جاتی تھی, تو اس پریشانی میں جو سکون ملتا تھا وہ مجھے استغفار سے ملتا تھا. میں برتن دھو رہی ہوں, میں کام کر رہی ہوں, میں بیٹی کے ساتھ بیٹھی ہوں, ٹی وی دیکھ رہی ہوں, تو میرے زبان پہ استغفار کی تسبیح تھی. میں استغفر اللہ پڑھتی تھی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور یہ میں تسبیح کرتی رہتی تھی, اور اللہ پاک نے میرے تمام معاملات آسان کر دیے. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے مالک, اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں سکون میں ہوں. سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے سکون بہت ہے, اور یہ سب سے بڑی آپ کی کامیابی ہے کہ پیسہ ہر چیز ضرورتیں ہیں آپ کی, اس کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اگر اس کے ساتھ آپ کو سکون ہے نا, آپ کی زندگی میں سکون ہے, تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں پہ یہ کرم کرتا ہے, تو اللہ پاک نے مجھے بہت سکون عطا کیا ہے. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو آج کی میریکل سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. یہ میریکل سٹوری شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک موٹیویشن ہوتا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی. اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ نے کھڑے رہنا ہے, آپ نے مضبوط بننا ہے, اور آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے, اور اس رب سے مانگنا ہے, صرف اور صرف رب سے مانگنا ہے. کسی سے آپ نے التجا نہیں کرنی, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے, بس اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلانے. تو دیکھیے گا کہ آپ کے سارے کام اللہ پاک ٹھیک کر دیں گے.